فرما ہیں۔ حضرت والا سے زحمت تمام ہوئیں، درخواست گزار ہیں کہ حضرت والا آپ اپنی قیمتی باتوں سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ اس تمہید کے ساتھ کہ چراغ عشق نبی جلانا، جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد سے اسے بچانا، بچا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ تمام رشتے، تمام ناطے جو ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹنے دو، مدینے والے سے اپنا رشتہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ حضرت مفتی عبد الرحمن صاحب، استاذ محترم آپ کے روبرو۔ بھائی یہ جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں، اب ادب کا تقاضا یہ نہیں ہے، بھائی بچیوں وہیں بیٹھ جاؤ، اور بھائی آپ بھی بیٹھ جاؤ، نوجوانوں نیچے بیٹھ جائیں۔ اور بھائی حضرت والا کا آخری بیان ہے، کوئی بھی جانے کی کوشش نہ کرے، سنجیدگی کے ساتھ پورے بیان کو سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيلي فتربصوا حتى يأتي الله بأمره صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے روئے نقش محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ احمد بھی حامد بھی محمود بھی اور علم و دانش میں غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ مجھے حشر کا غم ہو قاسم کس لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ جس حسن پہ ہے نازاں وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو کہ طیبہ کے راستے کا کانٹا بھی پھول ہے۔ درود شریف پڑھنے میں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں، پس پردہ ماؤں اور بہنوں، یہ آپ کا خوبصورت جلسہ بہت دیر سے چل رہا ہے اور بہت دیر ہو گئی ہے۔ شاید آپ اکتا رہے ہوں گے کہ مولوی جلسہ ختم ہی نہ کر رہے ہیں، اتنا لمبا چلا رہے ہیں۔ کیوں بھئی اکتا گئے ہیں؟ ہاں اکتائے تو نہیں ہیں؟ پوری رات سنو گے؟ اچھا، پوری رات تو دور کی بات ہے، ابھی 1 گھنٹے میں بھاگنا شروع ہو جائیں گے۔ مسئلہ ہمارا نہیں، مسئلہ آپ کا ہے، ہم تو رات میں جاگنے والے ہیں، روزانہ ہی ہمیں جاگنا ہے۔
کوئی دن خالی نہیں، مہینوں گزر گئے جاگتے ہوئے، کبھی 2 گھنٹے سو لیتے ہیں، کبھی 3 گھنٹے، کبھی 4 گھنٹے، کبھی 5 گھنٹے مل گئے، ورنہ اس سے زیادہ تو سوال ہی نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ نعمت ہے، اور اہل ایمان کے دل میں نبی علیہ السلام کی وہ محبت ہے کہ جب سنایا جائے تو ان کے دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی محبت ان کے دل میں مزجن ہو جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے ہی ایسی، آپ کے احسانات اتنے ہیں، آپ کی ذرہ نوازیاں اتنی ہیں کہ اگر ان کا تصور کیا جائے، دل و دماغ میں بسایا جائے تو سر شرم سے جھک جاتا ہے، آقا نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور ہم نے کن بے وفائیوں کے ساتھ ان کا جواب دیا ہے۔ اگر ہمارے چہرے کی کھال کا جوتا بنا کر اللہ کے نبی کو پہنا دیا جائے تو بھی آپ کے حق کا کروڑواں حصہ بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کے نیچے آنے والی جو دھول اور ریت ہے، وہ کسی بادشاہ وقت کے تاج میں لگا دی جائے تو اس کا تاج سارے تاجوں سے زیادہ قیمتی ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور یقیناً ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اور جس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو وہ لو مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ وہ کافر ہے۔ جس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو اس کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہاں، محبت میں فرق ہو سکتا ہے، کسی کے دل میں زیادہ ہے، کسی کے دل میں کم ہے، لیکن ہے ہر ایمان والے کے دل میں، ہر ایمان والے کے دل میں۔ محبت دیکھیے 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک محبت وہ ہے کہ جس میں محبت ہو اطاعت نہ ہو، ایک محبت وہ ہے اطاعت ہو محبت نہ ہو، صرف اطاعت۔ تیسری وہ ہے کہ محبت بھی ہے اطاعت بھی ہے، یہ والی مطلوب ہے۔ محبت ہے اطاعت نہیں ہے۔ جیسے ابو طالب کو اللہ کے نبی سے محبت تھی، ہر موقع پر اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی انہوں نے بات نہیں مانی، ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے۔ آخر وقت میں جب ان کی روح پرواز ہونے والی، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے قریب گئے اور کہا چچا جان ایک بار صرف میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے، اللہ کے یہاں آپ کے لیے تو جھگڑ لوں گا، سفارش کر لوں گا۔ کم بخت ملعون ابو جہل پہنچا اور کہنے لگا ابو طالب موت کے ڈر سے اپنے آباء و اجداد کا دین نہ بدل دینا، ورنہ قیامت میں تمہیں مکہ کی عورتیں تانا دیں گی کہ موت کے ڈر سے اس نے اپنے باپ دادا کا دین بدل دیا تھا۔ تو ابو طالب نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ وَحَضَارَةُ مُثَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي سَحْمًا بِذَاكَ مُبِينًا۔ بھتیجے مجھے پتہ ہے، یقین ہے کہ تمام دنیا کے دینوں میں تیرا دین سب سے اچھا ہے۔ اگر مجھے عورتوں کے برا بھلا کہنے، تان و تشنیع کا ڈر نہ ہوتا تو تیرا دین قبول کر کے تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا، لیکن نہیں، میں اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں۔ محبت ہے پر نبی کی بات نہیں مانی، یہ محبت ادھوری ہے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ دوسری محبت وہ ہے کہ جس میں اطاعت ہے، حقیقی محبت نہیں ہے، بظاہر اطاعت ہے۔ جیسے مدینے کے منافق تھے، اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، آپ کے ساتھ جہاد میں جاتے تھے،
اور آپ کے سامنے آپ کے منہ پر تعریف کرتے تھے، لیکن پیٹھ پیچھے آپ کی جڑیں کاٹنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ موقع پڑتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے سے بھی نعوذ باللہ باز نہیں آتے تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ منافق آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن میں گواہی دیتا ہوں منافق جھوٹے ہیں۔ اللہ نے ان کو جھوٹا کہا۔ ان منافقوں کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے، سب سے نیچے۔ اور تیسرا طبقہ محبت کرنے والوں کا صحابہ کا تھا، نبی سے محبت بھی اور نبی کی اطاعت بھی، دونوں چیزیں۔ صرف محبت میں وہاں سینہ ٹھوکنا نہیں تھا، بلکہ نبی کی محبت میں سینہ چھلنی بھی کروانا تھا۔ صرف گلا پھاڑ کے محبت کا دعویٰ نہیں تھا، بلکہ موقع پڑے تو گلا کٹوا دینا تھا۔ یہ تھی صحابہ کی محبت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، اپنا وطن چھوڑا مکہ، رشتہ داروں کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، اور پھر مدینہ دیار غیر میں آ کر کے رہے، فقر و فاقے کی زندگی بسر کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں نکلے، ہر محاذ پر ساتھ دیا۔ احد بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، ہم لڑنے کے لیے تو آئے نہیں تھے، 313 ہیں، ہم تو جو قافلہ ان کا تجارتی جا رہا تھا مسلمانوں کے خلاف، جس میں مال جمع کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار خریدیں گے پھر مدینے پہ حملہ کریں گے، ان کی کمر توڑنا مقصود تھا اس حملے سے، لیکن وہ تو 1000 آگے تیار ہو کے کہ مسلح، کیا کریں؟ صحابہ سے مشورہ کیا، مہاجرین صحابہ کھڑے ہو کر کے اظہار بہادری کر رہے ہیں، اللہ کے نبی ہم تیار ہیں۔ اللہ کے نبی کا چہرہ بھی خوشی سے کھلا نہیں۔ انصار صحابہ سمجھ گئے روئے سخن ہماری طرف ہے، ہم سے آقا پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا اللہ کے نبی ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، ہماری رائے کیا ہے؟ کھڑے ہو کر کہا اللہ کے نبی سنیے، لو امرتنا ان نخوض البحار ما یتخلم منا واحد، اگر آپ سمندروں میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ کہنے لگے اللہ کے نبی آمنا بک صدقناک، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی ہم نے تصدیق کی ہے، ہادم من شیتا سل من شیتا وقت من شیتا، آقا جس سے کہیں گے ہم رشتے جوڑیں گے اور جس سے کہیں گے ہم اس سے رشتے توڑ لیں گے۔ ہم دنیا والے، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی طرح نہیں، جنہوں نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ تم جاؤ تمہارا خدا کا جا کے لڑ بھڑ لے، ہم اپنی جگہ سے ٹلتے نہیں۔ اللہ کے نبی ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ نبی علیہ السلام کا چہرہ کھل گیا، مسکرانے لگے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی مسکرا دے تو دنیا میں جنت آ جائے، نبی مسکرا دے تو دنیا میں جنت آ جائے، اور نبی اگر غضبناک ہو جائے کسی پر تو پھر اس کی خیر نہیں ہے۔ تو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے دکھائی تھی اطاعت کے ساتھ۔ جب شراب حرام ہوئی تو صحابہ کرام نے کیا کیا، عادی شراب کے ہیں
جس کے منہ میں لگی تھی پھینک دی، جو جام الٹ رہا تھا شراب کا اس نے پھینک دیا، اور جن کے ہاتھ میں ہے فوراً پھینک دی انہوں نے۔ گھروں میں مٹکے بھرے ہوئے ہیں اور باقاعدہ شراب کے برتنوں کے نام تھے، ہنتم، دبا، نقیر، یہ نام تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان برتنوں کو بھی توڑ دو۔ صحابہ نے ان برتنوں کو بھی توڑ دیا۔ ایک صحابی پوری اپنی جمع پونجی شراب میں لگا کر کے لے کے آ رہے مدینے کی طرف، ابھی مدینے میں داخل نہیں ہوئے، معلوم ہو گیا شراب حرام ہوئی، وہیں پر ساری مشکیں شراب کی انہوں نے پھاڑ کے ساری شراب پھینک دی کہ جب اللہ کا حکم آ گیا اور نبی نے سنا دیا، اب اس کے خلاف قدم نہیں اٹھ سکتا ہے۔ یہ ہے اطاعت۔ پردے کا حکم نازل ہوا، رات میں اعلان کیا گیا، صبح کو جب صحابیات نماز فجر پڑھنے کے لیے گئی ہیں تو ساری کی ساری صحابیات حجاب میں تھیں، پردے میں تھیں۔ ایک صحابیہ کو پتہ نہیں چلا تو جیسے عام دنوں میں آتی تھی دوپٹہ اوڑھ کے آ گئی۔ انہیں حیرت ہو گئی کہ یہ عورتیں کیسے ساری کی ساری حجاب میں ہیں، چھپی ہوئی ہیں، انہیں کیا ہو گیا؟ پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا چلا کہ نہیں کہ رات میں اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ نبی اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے، مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ گھر سے نکلا کرے تو پورے اپنے آپ کو کور کر کے نکلیں۔ اچھا یہ حکم آ گیا۔ انہوں نے بچہ بھیجا کہ گھر سے جا کر چادر لیا۔ کسی نے کہا تمہیں پتہ نہیں تھا، تمہارے اوپر حکم نہیں تھا، اب ایسی چلی جاؤ، اگلی نماز میں پردے سے آ جانا۔ فرمایا اب تو پتہ چل گیا ہے نا، اب تو پتہ چلا ہے، اب میرا ایک قدم بھی بغیر پردے کے نہیں نکل سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ماننا۔ آج کل کی خواتین ماشاءاللہ پردے ہی کو مصیبت سمجھتی ہیں اپنے لیے، اور گاؤں میں تو پردے کا اہتمام ہی نہیں ہے، سب ایک دوسرے کے بھیڑ چال ہیں، سب جا رہی ہیں، کوئی پردہ وردہ نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا ہے سارا گاؤں جتنے بھی ہیں وہ سب بھائی ہی ہیں، کسی سے کوئی پردہ ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، دل برا ہونے کے ساتھ کوئی نظر ڈالے یا دل اچھا ہونے کے ساتھ نظر ڈالے، شریعت کا حکم نہیں بدلتا، پردہ پردہ ہی رہے گا۔ جو غیر محرم ہے ان سے پردہ ہے۔ اور دل بگڑتا ہے جب غلط نظر پڑتی ہے، دل بگڑتا ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ ایک اللہ والے کے پاس میں ان کے ایک مرید گئے اور کہنے لگے ہمارے حضرت ہمارے دل کی کیفیت بدل گئی، بہت دنوں سے نہ نماز میں مزہ آ رہا ہے، نہ تلاوت میں، نہ ذکر میں، نہ دوسرے اوراد وظائف میں، کوئی مزہ نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا ہوا۔ وہ اللہ والے بھی پہنچے ہوئے تھے، اونے پونے نہیں تھے، ڈھونگی قسم کے، حقیقت میں اللہ والے تھے۔ انہوں نے غور کیا، اللہ والے نے کہا کہ تم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے تمہارا نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں دل نہیں لگ رہا، غور کرو۔ اب وہ غور کر رہے، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، کہ حضرت ہماری سمجھ میں تو آ نہیں رہا کون سا گناہ ہو رہا ہے۔ آپ بھی کہیں گے پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ ہو رہا ہے، ہم تو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، جبرائیل امین سے بیعت ہے، کیوں جی ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا ہے۔ ہاں اللہ کے بندے، یہ سوچ کون سا نہیں ہوا ہے، کون سا نہیں ہوا، سارے گناہ کر کے کہتا ہے کیا پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، چھوڑا کون سا ہے جو نہ کیا ہو۔ تو انہوں نے کہا حضرت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہ گھر جاؤ، تمہارا کوئی علاج نہیں، سوچو جا کر کے وہ گناہ اور پھر چھوڑو، کیفیت لوٹ کے آئے گی۔ گھر آ گئے، بیوی سے کہا کر کے حضرت نے کوئی علاج نہیں بتایا اور کہا تم سے کوئی گناہ ہو رہا، گناہ مجھے یاد نہیں آ رہا۔
اب دونوں نے غور کیا. 2-1 دن کے بعد بیوی نے کہا ہاں جی آپ سے ایک گناہ ہو رہا ہے. کون سا ہو رہا ہے مجھ سے گناہ؟ کہ ہمارے پڑوس کی بچی ہمارے گھر میں بچپن سے آ رہی ہے اور ہماری بیٹی کی سہیلی ہے. ہم اس کو اپنی بچی کی طرح ڈیل کرتے ہیں، جیسے اپنی بچی سے پیار کرتے ہیں اس سے بھی پیار کرتے ہیں، کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، جو سامان ہوتا ہے اسے دیتے ہیں، بچی کی طرح سمجھتے ہیں. لیکن وہ چند مہینوں سے بالغ ہو گئی ہے. بچی کیا ہو گئی ہے؟ وہ بالغ ہو گئی ہے. اور جب بالغ ہو گئی ہے تو آپ کا اس سے پردہ ہے، اور آپ پردہ کرتے نہیں، وہ بھی نہیں کرتی. آپ کی نظر پاک ہے، غلط نظر نہیں ڈالتے، لیکن شریعت کا حکم تو ہے کہ نامحرم سے پردہ کیا جائے گا، اور آپ پردہ نہیں کر رہے ہیں، یہ ہے گناہ. کہا یقیناً یہی گناہ ہے. بچی سے کہا بیٹی گھر تو آنا، لیکن اگر میں ہوں تو پردے کے ساتھ آنا، پردے کے ساتھ رہنا. میں نہ ہوں تو گھر میں تم کوئی اور نہیں ہے، ٹھیک ہے جیسے چاہو رہو. بچی نے پردہ شروع کیا، کیفیت ساری لوٹ آئی، کیفیت ساری لوٹ آئی. اب ہم ذرا سوچیں، دن بھر میں کتنی نگاہ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے جاتی ہے، اور پھر کہتے ہیں جناب نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تلاوت کو دل نہیں کرتا، درود کو دل نہیں کرتا. دل کیسا کرے جب دل گندا ہو گیا ہے بدنگاہی کی وجہ سے، دل پاپی ہو گیا ہے، کالا ہو گیا ہے، تو یہ دل کیسے عبادت میں لگے گا، کیسے تلاوت میں لگے گا؟ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت تھی. کون سی تھی بھائی؟ حقیقی محبت تھی، اطاعت والی، کہ نبی کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار تھے. آپ بھی مانتے ہو بھائی؟ ہاں سارے لوگ مانتے ہو. نبی کی کیا مانو گے، اللہ کی نہ مانتے ہو؟ آپ کو کیسے سارے 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہو بتاؤ؟ 5 ٹائم کی سب پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتے سارے. 5 ٹائم کی جماعت سے سارے نہیں پڑھتے. نماز تو اللہ کا حکم ہے. سینکڑوں جگہ قرآن میں اللہ نے جس کا حکم دیا ہے، سینکڑوں جگہ اللہ نے حکم دیا ہے، اس کی ہی پابندی نہیں، نہ مردوں میں نہ عورتوں میں. فرائض چھوڑ رہے ہیں. سنت تو بعد کی چیز ہے، پہلے فرائض پر تو بندہ ہے. بولو فرض چھوٹ رہے کہ نہیں چھوٹ رہے؟ نماز چھوٹ رہی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے، رمضان کے روزوں میں بھی ڈنڈی مار دیتے ہیں، اس میں بھی ڈنڈی مار دیتے ہیں. اچھا بتاؤ، بہن کو وراثت میں حصہ دینا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، فرض ہے کہ نہیں؟ کتنے دیتے ہیں؟ آپ جتنے بیٹھے بتاؤ کس نے اپنی بہن کو وراثت میں پورا حصہ دیا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتانا کوئی. ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں. بہن کو حصہ دینے والا ایک بھی نہیں. آپ کو برا لگے گا اگر میں سخت جملہ کہوں، آپ کو برا لگے گا. جو بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دیتا اس کے حرام خور ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. پکا حرام خور ہے جو بہن کو حصہ نہیں دیتا. آپ کو برا لگے گا. چوری کا کھانا حرام ہے، ڈکیتی کا حرام ہے، سود کا حرام ہے، غبن کا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے. یہ سب حرام ہے. رشوت کا حرام ہے. ایسے ہی بہن کا جو حصہ نہ دے کر کے کھیتی باڑی کھا رہا ہے وہ بھی حرام کھا رہا ہے. کیوں؟ قرآن کا حکم ہے، قرآن کا، نبی کی حدیث نہیں بتا رہا. قرآن کا حکم 2 صفحے میں 4 پارے میں اللہ نے ذکر کیا. کہاں دینے والے؟ کہاں ہیں اس فرض کو ادا کرنے والے؟ فرض ہے، فرض بہن کا حصہ دینا. اور یاد رکھنا، بہنیں معاف نہ کریں گی، کوئی معاف نہ کرے گی. قیامت کے دن ایک ایک پائی کا حساب بہنیں چکا لیں گی. یہاں نہ دو، آپ زبر ہو، طاقتور ہو، نہ دو، لیکن قیامت میں لے لیا جائے گا پائی پائی کا حساب. یہاں بہن پھوٹے منہ سے کہہ دیتی ہے بھیا ٹھیک ہے نہ دو، کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بہت اللہ نے دیا ہے، یہ بہن کہہ رہی ہے. لیکن حقیقت میں وہ کیوں کہتی ہے؟ معلوم ہے اگر بھائی سے ہم نے لیا تو آنا جانا بند ہوگا. بھائی کہے گا حصہ لیا، آپ کاہے کو آ رہی میرے گھر میں؟ اس لیے نہیں لیتی وہ. اگر دینا تھا
اگر اس کے حصے میں 5 بیگھے زمین آ رہی، اس کے نام لکھا کر اسے کاغذ دو، دیکھیں کون سی بہن نہیں لے گی؟ عید میں آپ سوئیاں دیتے، ایک جوڑا لیتے تب تو بہن لے لیتی ہے، اور 20 لاکھ کی زمین ملے گی تو بڑی سخی بن جائے گی، تمہیں نہیں لے گی وہ؟ ہاں سوچو صحیح، شادی ہوتی ہے بھات میں آپ جوڑے دیتے ہو، ایک چپل دیتے ہو وہ تو لے لیتی بھات میں، اور زمین لاکھوں کی وہ آپ کو دے دے گی، گفٹ کر دے گی۔ خالی من کو اپنے سمجھا لو، لیکن حقیقت یہ ہے نہ بہن معاف کرتی ہے نہ کرے گی۔ قیامت میں جب آپ کی نیکیاں لی جائیں گی تب آنکھ کھلے گی کہ ہم نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے۔ یہ مسئلہ بتائے گا نہیں آپ کو کوئی، اور نہ سنا ہوگا اس سے پہلے بہتوں نے، اس لیے کہ بتائے تو وہ جو دے، بتائے تو وہ جو دے، اور جو دے گا نہیں تو بتائے گا کیسے؟ کیسے بتائے گا وہ؟ تو اس لیے اپنی بہنوں کو اگر حصہ آپ دو گے، اللہ تعالیٰ تھوڑا جو ہوگا اسی میں برکت دے گا، اسی میں برکت دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا 2 بیگھے کم ہو گیا ہے، جب 2 بیگھے کم ہو گیا تو اب کمائی کم ہوگی، نہیں۔ اللہ برکت کس کو کہتے ہیں؟ میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں۔ ایک آدمی 2000 روپیہ روزانہ کماتا ہے، ایک آدمی 500 کماتا ہے، 2000 والا روزانہ 100 روپیہ کا مقروض ہو جاتا ہے، 2000 تو خرچ ہوئے، 100 روپیہ قرضہ چڑھ گیا۔ 500 جو کماتا ہے 450 خرچ ہوئے، 50 بچ گئے، فائدے میں کون رہا؟ 2000 والا کہ 500 والا؟ 500 والا رہا۔ یہ ہے برکت کہ اس کی ضرورتیں 450 میں پوری ہو رہی، اور اس کی ضرورتیں 2000 میں بھی پوری نہیں ہو رہی، 100 قرضہ چل رہا ہے۔ جب آپ کسی کا حق دو گے وہ دعا دے گا آپ کو، اور دعاؤں سے کام بنے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آپ کے مقدر کی روزی رکھی ہے وہ روزی آپ کی کہیں جا، روزی کہاں سے آتی ہے؟ زمین سے، آسمان سے؟ آپ سوچ رہے زمین سے غلہ پیدا ہو رہا ہے، یہی سوچتے ہو نا؟ قرآن اٹھاؤ، قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان میں تمہاری روزی ہے۔ کہاں ہے روزی؟ آسمان میں۔ اچھا اگر زمین میں روزی ہے تو گیہوں ہر سال اس سے 1 ٹرالی نکل رہے، اور آلو 1 ٹرالی نکل رہے زمین میں سے، تو زمین میں گڑھا ہونا چاہیے نا بھئی۔ 1 ٹرالی سامان 2 ٹرالی نکل گیا تو گڑھا ہونا چاہیے۔ تو دادا کی زمین جب پوتا استعمال کرے تو سیڑھی لگا کے ہونا چاہیے، اتنا سارا نکل گیا۔ لیکن نہیں، 1 رتی برابر مٹی بھی تو کم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین سے غلہ نہیں آ رہا، غلہ کہاں سے آ رہا؟ اللہ کے خزانے سے آ رہا ہے۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ کے خزانے سے۔ جو اللہ آپ کو 10 بیگھے میں دے رہا ہے 30 کنٹل 40 کنٹل، جب آپ بہن کا حصہ دو گے اللہ اتنا ہی دے گا۔ یا مان لو آپ کو 25 کنٹل ملا، لیکن 25 کنٹل میں وہ سارے کام بنیں گے جو 30 اور 40 میں بنتے۔ دو گے بھائی؟ آپ کہو گے یہ بڑا موٹا کیپسول ہے جو الگ سے نیچے نہیں اتر رہا ہے۔ ہاں یہ نیچے نہیں اتر رہا ہے، لیکن ملیریا کا بخار بغیر کڑوی دوا کے جاتا نہیں ہے، وہ کھانی ہی پڑے گی تبھی جاتا ہے۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ دیں گے، اللہ آسان فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کی ہے؟ اطاعت بھی کی ہے اور محبت بھی کی ہے۔ ہمارے دل میں نبی کی محبت بھی ہو اور نبی کی کیا ہو؟ اطاعت بھی ہو۔ نبی کی ہر بات ہم ماننے والے ہوں، اللہ کی بات، نبی کی بات۔ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کی مانو، نبی کی مانو، اللہ کی مانو اور نبی کی مانو۔ جس نے ان دونوں ہستیوں کی مان لی، اللہ تبارک و تعالی دونوں جہاں میں عزتوں سے، سرخ رویوں سے اسے مالا مال کر دے گا۔ ہم جن اولیاء کو مانتے ہیں انہوں نے کس کی مانی؟ بولو۔ نظام الدین اولیاء نے کس کی مانی؟ اللہ رسول کی مانی۔ ہمارے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کس کی مانی؟ اللہ رسول کی مانی۔ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے کس کی مانی؟ اللہ رسول کی مانی۔
اور اسی طریقے سے پیران پیر رحمہ اللہ نے کس کی مانی؟ اللہ رسول کی مانی۔ امام ابو حنیفہ نے کس کی مانی؟ اللہ رسول کی مانی۔ آج تک وہ زندہ ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ وہ زندہ رہیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ رسول کی مانی ہے۔ کس کی مانی ہے؟ اللہ رسول کی مانی ہے۔ اللہ نے ان کے لیے برکتوں کے دہانے کھول لیے تھے۔ ہمارے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم لوگ مانتے ہیں امام، کروڑ پتی امام تھے۔ کتنے امام تھے؟ کیسے؟ کروڑ پتی امام تھے۔ 50 علماء کا خرچہ خود اٹھاتے تھے۔ 50 علماء کا خرچہ خود اٹھایا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 3 من نمک روزانہ خرچ ہوتا تھا۔ اتنا بڑا لنگر تھا، کتنا خرچ ہوتا تھا؟ نمک 3 من نمک خرچ ہوتا تھا، تو کھانا کتنا بنتا ہوگا؟ تو کتنی کھیتی تھی ان کی؟ کیوں بھائی؟ بڑی کھیتی ہوگی، کاروبار ہوگا، تھا کچھ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے سے دیتا تھا۔ اللہ اپنے خزانے سے دیتا تھا۔ تو اللہ والوں کو اللہ اپنے خزانے سے دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ رسول کی مان کر چلتے ہیں، تو اللہ سے جو کہتے ہیں اللہ ان کی مانتا ہے۔ ہم اللہ رسول کی مانیں گے، پھر اللہ ہماری مانے گا۔ تو سچی محبت اللہ کے نبی سے کر کے تو دیکھو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے کیسے تھے کہ مدینے میں کبھی بھی سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے کہ مجھے حیا آتی ہے اس سرزمین پر سوار ہوتے ہوئے جس سرزمین پر میرے نبی کے قدم پڑے ہوں۔ روضہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر حدیث کا سبق پڑھاتے تھے، اور پوری زندگی روزانہ اللہ کے نبی کی خواب میں ان کو زیارت ہوتی تھی۔ روزانہ آپ جتنے بیٹھے ہو نا، اکثروں کو ایک بار بھی نہ ہوئی ہوگی، ایک بار بھی۔ ان کو روزانہ ہوتی تھی اللہ کے نبی کی زیارت۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے اتنے تھے کہ پوری زندگی انہوں نے تربوز نہیں کھایا۔ کیوں؟ کہہ رہے مجھے کوئی حدیث نہیں ملی کہ اللہ کے نبی نے پھوڑ کر کھایا ہے یا کاٹ کر کھایا ہے۔ اب جب حدیث نہیں ملی، مان لو اللہ کے نبی نے کاٹ کر کھایا، ہم پھوڑ کے کھاتے ہیں تو نبی کی مخالفت۔ نبی نے پھوڑ کر کھایا، میں کاٹ کر کھاؤں تو نبی کی مخالفت۔ آپ کہو دونوں طرح کھا لو۔ کیوں جی؟ ہمارے جیسا ہوشیار ہوگا تو کیا کہے گا؟ ایک بار پھوڑ کے کھاؤ، دوسری بار کاٹ کے کھاؤ۔ بھائی جس مرتبہ کاٹ کے آپ کھا رہے ہیں، نبی نے پھوڑ کے کھایا، ایک مرتبہ تو مخالفت ہو گئی نبی کی، ایک مرتبہ تو ہوئی۔ وہ ایک مرتبہ کی مخالفت بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن عادیہ میں سے ہے، عادت والی سنت میں سے ہے۔ اس پر عمل نہ کرنے سے گناہ نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا، لیکن وہ اس کو بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ ہم اس کو بھی چھوڑیں۔ کیوں؟ نبی کی اداؤں پر مرنے والے تھے۔ کس پر تھے مرنے والے؟ نبی کی اداؤں پہ مرنے والے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف تشریف لے گئے، 3 دن کے بعد واپس ہونے لگے۔ لوگوں نے کہا یہاں تو لوگ 8 دن رکتے ہیں، آپ 3 ہی دن میں جا رہے ہیں، رکیے۔ اور رک گئے 1-2 دن اور رکیے۔ 5ویں دن کہا اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ کیا برداشت نہیں ہوتا؟ کیوں جا رہے ہیں؟ کیا پریشانی؟ فرمایا 5 دن سے میں نے استنجا نہیں کیا ہے، 5 دن سے استنجا نہیں کیا۔ نبی کے شہر میں میں گندگی کروں یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ 5 دن سے روکے ہوئے ہوں، 5 دن سے۔ یہ ہیں نبی کے عاشق، اس کو کہتے ہیں نبی سے محبت۔ حالانکہ مدینہ شریف میں رہ کر کے استنجا کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، نہ ناجائز ہے، نہ حرام ہے، نہ مکروہ ہے، لیکن جب دل نبی کے عشق سے بھرا ہوا ہو اور نبی کی عظمت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو، تو پھر ایسی شکل میں آدمی ادب کے اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے بھائی؟ ادب کے اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے۔ تو وہ اس کو بھی سنت کے خلاف سمجھتا ہے
ادب کے خلاف سمجھتا ہے کہ وہاں پر کوئی استنجا کرے۔ ایسی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کرے اس کا کوئی ذرہ ہمیں بھی مل جائے، ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ حضرت کے جب انگریز نے گولی ماری تو حضرت ہر وقت درود شریف پڑھتے رہتے تھے۔ گولی لگنے کے بعد درود شریف نہیں پڑھ رہے۔ کسی نے کہا حضرت آخری وقت تھے، آپ اس گولی سے بچ نہیں سکتے، اب درود شریف کیوں نہیں پڑھ رہے؟ فرمایا میرے منہ سے گندک کی بو آ رہی ہے گولی لگنے کی وجہ سے، گندک کی بو جس منہ سے آ رہی ہو، نبی پر میں اس منہ سے درود پڑھوں، میں ہرگز اس کو گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ ہیں عاشق، یہ ہیں محبت کرنے والے۔ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں نبی سے محبت کرو تو نبی کی اطاعت سنت کے مطابق اور نبی پر کثرت سے درود پڑھو۔ ہمارے علماء دیوبند کہتے ہیں کثرت سے درود پڑھنے کا مطلب کم سے کم 24 گھنٹے میں 300 مرتبہ درود شریف۔ کتنا؟ 300 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو؟ آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ 300 مرتبہ روزانہ درود پڑھیں گے۔ کون کون پڑھے گا بھائی؟ ہاتھ اٹھاؤ، ہم تشکیل والے آدمی ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کو توفیق دے، مجھ نالائق کو بھی توفیق دے۔ ہمارے بزرگوں میں ایسے بھی ہوئے جو روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ کتنا؟ 10,000 مرتبہ۔ میرے شیخ محترم رحمہ اللہ، ان کے ایک محسنین میں تھے بابو جی عبداللہ، روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مستجاب الدعوات بنا دیا تھا۔ جو دعا مانگتے تھے اللہ قبول کر لیتا تھا، جو دعا مانگتے تھے اللہ قبول کرتا تھا۔ کوئی جاتا حضرت اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت نہیں ہوئی، دعا کر دیں، ہاتھ اٹھائے، 3 دن نہیں گزرتے تھے اسے اللہ کے نبی کی زیارت ہو جاتی تھی۔ اللہ نے ایسا بنایا تھا۔ ایک ہمارے جاننے والے ہیں شہباد میں، وہ 50 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ چکے ہیں اللہ کے نبی پہ۔ کتنی مرتبہ؟ 50 لاکھ مرتبہ پڑھ چکے ہیں اب تک۔ یہ ہے نبی کے عاشق۔ ایک ہم بھی سینہ ٹھوکتے ہیں، مر جائیں گے نبی کی محبت میں۔ نعرے لگانے سے، سینہ ٹھوکنے سے کچھ نہیں ہوتا، کر کے دکھاؤ۔ نبی کی اداؤں کو اپناؤ، نبی کی سنت کو اپناؤ، نبی کے طریقے کو اپناؤ، نبی کی زندگی کو اپناؤ، تب کہا جائے گا ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ آپ لوگ شادیاں کرتے ہو سنت کے مطابق سارے کرتے ہو گے ماشاءاللہ۔ بھائی سنی ہو کہ نہیں ہو؟ بھائی سنی ہو کہ نہیں؟ ہم سب سنی ہیں۔ جب سنی ہے تو سنی تو سنت کے مطابق کام کرے گا یا رسم کے مطابق کرے گا؟ کیسے کرنا چاہیے؟ سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ تو شادیاں کیسے ہوں گی؟ سنت کے مطابق ہوں گی یا شیطانی طریقے پہ ہوں گی؟ خاندانی رسم و رواج کے طریقے پہ ہوں گی؟ بھائی سنت طریقے پہ ہونی چاہیے۔ اگر سنت طریقے پہ نہیں ہو رہی ہے تو سنی کہنے کا ہمیں حق نہیں ہے، زبان بند کرو اپنی۔ پھر حق نہیں ہے کہ نبی سے محبت کرنے والے ہمیں۔ کیا نبی نے شادی کرنے کا طریقہ ہمیں نہیں بتایا؟ بولو بتایا کہ نہیں بتایا؟ نبی نے 11 نکاح کیے ہیں، تاریخ میں موجود ہے، سیرت میں موجود ہے۔ 4 بیٹیوں کے نکاح کیے ہیں، سیرت میں موجود ہے۔ صحابہ کے نکاح آپ کی موجودگی میں ہوئے ہیں، سیرت صحابہ میں موجود ہے۔ کیا کہیں ملتا ہے کہ صحابہ بارات لے کے گئے؟ نبی کتنے باراتی لے کے گئے تھے حضرت ابوبکر گھر پہ؟ حضرت عائشہ صلی اللہ کے نبی کا نکاح ہوا ہے، کتنے باراتی نبی لے کے گئے تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ حضرت عمر کے گھر پہ کتنے باراتی لے کے گئے تھے؟ حضرت حفصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی اماں ہیں، حضرت عمر کی بیٹی ہیں، کتنے باراتی لے کے گئے تھے؟ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، اللہ کے نبی کتنے باراتی لے کر گئے تھے؟ زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جہش،
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، حضرت میمونہ آپ کی بیوی ہیں، کتنے باراتی اللہ کے نبی لے کے گئے تھے؟ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا، حضرت فاطمہ کا نکاح کیا، حضرت علی کتنے باراتی لے کے آئے تھے؟ کتنے باراتی لے کے آئے تھے حضرت علی؟ مسجد میں نکاح ہو گیا، اللہ کے نبی نے شام کو حضرت ام ہانی کے ہاتھ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو علی کے گھر بھیج دیا۔ حضرت علی لینے بھی نہیں آئے، اللہ کے نبی نے خود اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو ام ہانی جو اللہ کے نبی کی خادمہ تھی ان کے ہاتھ بھیج دیا تھا۔ کہاں ہیں ہم کہاں ہیں؟ کہاں سے لائے یہ بارات کی رسم؟ کہاں سے آئی یہ بارات؟ یہ بھک منگے کھانے کے لیے کیوں چلے جاتے ہیں دوسروں کے دروازے پہ؟ میں تو بھک منگا کہتا ہوں، بھوکا کہتا ہوں، جو بارات میں جا کر کے لڑکی والوں کیا کھاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں ان کے دروازے پہ؟ باراتی کس کے ہیں؟ کس کے مہمان ہیں؟ لڑکے والوں کے، لڑکی والوں کے؟ لڑکے والوں کے مہمان ہیں، مہمان میرے کھائیں گے تیرے دروازے پہ؟ یہ کون سا تک ہے؟ جب لڑکے والوں کے مہمان ہیں تو لڑکے والا کھلائے اور ان کو دعوت نکاح کی دے کہ تم نکاح میں شریک ہو جانا، کھانے میں نہیں، کھانا میرے گھر کھا کے جاؤ۔ نکاح میں شریک ہونا ہے بس، بارات کا تصور ہی دین اسلام میں نہیں ہے، اور ہم نے مصیبت بنا رکھا ہے، مصیبت بنا رکھا ہے۔ 200 باراتی، 300 باراتی، 400، 500، لگتا ہے ان کو کھانے کو نہیں ملتا ہے، کئی دن سے نمک کا پانی پی رہے ہیں، اب جائیں گے لڑکی والوں کیا کھانے کے لیے۔ اس لیے توبہ کرو، توبہ اس سے کہ لڑکی والوں پر جا کر کے آپ ظلم کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو۔ اور اگر کوئی لڑکی والا مالدار ہے کہ ہم بلا رہے ہیں آپ آؤ، آپ کہہ دو شریعت میں نہیں ہے اس لیے بارات نہیں لائیں گے، سنت میں نہیں ہے، نبی کی سیرت میں نہیں ہے، صحابہ کی سیرت میں نہیں ہے، اولیاء کرام کی سیرت میں نہیں ہے، اس لیے جب کسی کی سیرت میں ہے نہیں، ہم شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھائیں گے۔ جاؤ گے بارات میں؟ ہاں آپ تو کہہ رہے ہم تو دانت باقاعدہ مان چکے ہیں جانے کے لیے۔ ہاں آج مسجد میں بیٹھ کے عہد کرو کہ انشاءاللہ بارات میں نہیں جائیں گے۔ عہد کرتے ہو بھائی؟ اٹھاؤ ہاتھ کہ بارات میں نہیں جائیں گے اب ہم۔ دیکھو بہت اکثر نہیں اٹھا رہے ہاتھ، یہ لگتا ہے یہ بھوکے ہیں بیچارے، نے ملتا نہیں کھانے کو۔ جب سنت نہیں، شریعت نہیں، دین نہیں، صحابہ کی زندگی میں نہیں، تو ہم کیوں کریں ایسے کام کو؟ ہم کیوں کریں گے؟ تو اس لیے اگر ہم سنی ہیں تو سنی ہونے کے ناطے ذمہ داری بنتی ہے ہم سنت پر عمل کریں۔ خاموش رہو بھائی، سنت پر عمل کریں، نہ کہ خاندانی ریت اور رواج پر عمل کریں۔ شادیوں کو میرے بھائیوں بوجھ نہ بناؤ، بوجھ نہ بناؤ شادیوں کو۔ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اس لیے آپ کو میری بات پہ شاید یقین نہ آئے، میرے پاس خود فون آئے لڑکیوں کے کہ ہمارا بھائی کہہ رہا ہے تو کسی کے ساتھ بھاگ جا، ہمارے پاس شادی کرنے کے لیے جہیز دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو اپنے کسی یار کے ساتھ چلی جا۔ جو بھائی اپنی بہن کا سب سے بڑا محافظ اور سب سے بڑی ڈھال تھا، وہ بھائی آج کہہ رہا ہے کہ تو بھاگ جا کسی کے ساتھ میں۔ نوبت یہاں تک پہنچی ہے، اور ہم ہیں کہ باز آنے کو تیار نہیں ہے، ماننے کو تیار نہیں ہم۔ خدا کے لیے سوچو، میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، اگر میں جھوٹ بولوں خدا مجھے غارت کر دے۔ یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ بھائی اپنی بہن سے کہے، اور ہم ہیں کہ نہیں، ہم تو خاندان کی جتنی بھی ریت رواج ہیں وہ ساری کی ساری اپنائیں گے، بارات بھی لے جائیں گے، جہیز بھی لیں گے، مطالبہ بھی کریں گے اور سب کچھ کریں گے۔ بے غیرتی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ دولہا بنا بیٹھا ہے اور سارے کپڑے کس کے پہنے ہیں؟ کہاں کے؟ لڑکی والوں کے۔ کتنا بڑا بے شرم ہے یہ۔
عین شادی کے نکاح کے وقت میں بھی وہاں کے کپڑے، وہاں کا جوتا اور وہاں کی بنیان، وہاں کی ٹوپی سب وہیں کا پہنے ہوئے. اتنی بھی توفیق نہ ہوئی تجھے؟ باقاعدہ مانگا جاتا ہے اور پیسے آتے ہیں کہ لڑکے کے لیے کپڑوں کے پیسے بھیج دو. کتنے کی جی؟ 50,000، 40,000. اس بدبخت نے زندگی میں کبھی اتنے مہنگے کپڑے نہیں پہنے ہوں گے، زندگی میں نہیں پہنے ہوں گے. اب تو ریڈ چیف کا جوتا لے گا، ہاں، اور زندگی میں کبھی 500 سے زیادہ کا پہنا نہیں ہوگا اس نے. اب ریڈ چیف کا لے گا. کیوں؟ بھکاری ہے، انٹرنیشنل بھکاری ہے، مہنگے سے مہنگا پہنے گا دوسرے کے مال سے. تم ہنس رہے ہو، ہنسنے کی موقع نہیں ہے. یہ بے شرمی ہے، بے غیرتی ہے، بے حیائی ہے، بے حیائی ہے. یہ جس کے اندر ذرا بھی حیا کا پانی ہوگا کبھی بھی سسرال سے مانگ نہیں سکتا ایک لتا بھی، ایک لتا بھی نہیں مانگ سکتا. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر، نہ لیا ہے خود، نہ اولاد کے لیے لیا، نہ اپنے لیا، نہ بھائیوں کو لینے دیا. اس لیے ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں میں. 2 شادیاں میری ہوئی، ایک کا انتقال، دوسری آپ کے دھڑیال سے کی میں نے. جا کے پوچھ لو، جا کے محبوب پردان کیا میں نے کیا لیا ہے. محبوب پردان کی بہو ہے جو میرے نکاح میں ہے. میں چاہتا تو بہت کچھ مل جاتا، وہ کروڑپتی آدمی ہے. پوچھو جا کے میں نے کیا لیا ان سے. اللہ کا شکر ہے سب دیا ہوا ہے. کسی کا نہیں لیا تب بھی اللہ نے سب کچھ دیا. تب کہ اللہ نے کیا ہے؟ سب کچھ دیا مجھے. پہلی بیوی میری تھی، صرف میں نے والدہ سے خود کہا عید کے تیسرے دن میری بیوی کو بلا کے لے آؤ. دارالعلوم دیوبند میں نکاح ہوا تھا ختم بخاری پہ. میری بیوی کو بلا لاؤ. والدہ گئی، اٹیچی پکڑ کے آ گئی. وہ بس کچھ نہیں. لیکن معلوم اللہ نے کتنا دیا؟ لیا نہیں. اللہ کو دینا ہے تو دے گا. ہمارے سسر نے میرے بغیر علم کے اپنی بیٹی کے نام وراثت کی 2 بیگھے زمین کر دی. اس وقت وہ 60,000 روپیہ کی تھی. اب معلوم کتنے کی؟ 1 کروڑ کی ہے. اب کتنے کی ہے؟ 1 کروڑ کی ہے. مقدر کوئی کسی کا چھین نہیں سکتا. صبر تو کرو، مانگو تو اللہ سے. جائز راستے سے اللہ دے گا. کیسے دے گا؟ جائز راستے سے اللہ دے گا، حلال راستے سے دے گا. صبر کرو گے تو اللہ دے گا. بے صبری کرو گے حرام راستے سے بے برکتی والا، بے چینی والا ملے گا. تو اس لیے سنت کا دامن مضبوطی سے پکڑو کہ ہم شادیوں میں خرافاتیں نہیں کریں گے انشاءاللہ. ڈی جے بجا رہے ہیں لوگ، ڈی جے. نبی نے فرمایا مجھے اللہ نے بھیجا اس لیے دنیا میں تاکہ گانے باجے کی چیزوں کو ختم کر دوں. اور ہم کیا کریں؟ ڈی جے بجائیں، اس پہ تھرکیں اور ناچیں اور خوشیاں منائیں. نبی کہے مجھے اللہ نے مٹانے کے لیے بھیجا، امتی کہ میں بڑھا کے رہوں گا. استغفر اللہ. اور خواتین بھی کیا کرتی ہیں شادیوں میں؟ ساری ایک ایک رسم انہیں یاد ہوتی ہے ازبر. جہاں شادی ہوگی نا تو خاندان کی سب سے بوڑھی عورت بلائی جائے گی، 80-85 سال کی. خالہ چلیو میرے گھر پہ شادی ہے. اب وہ آئے گی خالہ جو شیطان کی خالہ ہوگی، بڑھیا جو شیطان کی پڑیا، وہ آئے گی. اب اس سے پوچھا جائے گا 1 ہفتہ پہلے ہمارے یہاں کون سی ہوتی ہے رسم؟ وہ بتائے گی یہ ہوتی ہے. 2 دن پہلے یہ ہوتی ہے، 3 دن پہلے ہوتی ہے، 1 دن پہلے یہ ہوتی ہے، اور مڈھے کے دن یہ ہوتی ہے. مڈھا بھی ہوتا ہے نا، مڈھا یہ بھی سنتی ہوگا شاید. کیوں بھائی؟ یہ بھی سنت ہے کہ گاؤں میں مڈھا کریں گے چاہے ولیمہ کریں یا نہ کریں. سنت چھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ رسم میں مبتلا کرے گا. ولیمے کی سنت چھوڑی تو اللہ نے مڈھے کی رسم میں مبتلا کر دیا. تب وہ بڑھیا بتاتی ہے شادی کے دن کہ دیکھو یہ اس کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہوگی، رسمیں ساری یاد ہوں گی. اس بڑھیا کو رسمیں ایک ایک یاد ہوگی. نماز پوچھو اسے یاد نہیں ہوگی، نماز کے فرائض پوچھو یاد نہیں ہوں گے، لیکن یہ سب اسے ازبر یاد ہوگا اور اس پر بتاتی جائے گی. عمل ہوگا ایسے لگتا جبرائیل امین آج ہی وہی لے کے اترے ہیں.
کہ اس پر عمل نہیں کرو گے تو گناہ ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو یہ رسومات جو ہیں انہوں نے ہمارے دین کا بیڑا غرق کر دیا ہے، دین کا بیڑا غرق کر دیا ہے، سنتوں کا جنازہ نکال دیا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے گھروں سے خیر و برکت روٹھ گئی، نکل گئی ہمارے گھروں سے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب ہم نے نبی کا طریقہ چھوڑا، نبی کی سنت چھوڑی، اللہ نے غیروں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ اب وہ ہمیں ذلیل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں، اور جو چاہتے ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم کتنی ہنگامہ کر لیں، شور کر لیں، کچھ ہونے والا نہیں۔ ہمارے لیے نجات کا راستہ صرف ایک ہی ہے، ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کار بند ہو جائیں، تو یقینی طور پر اللہ کی مدد پھر ہمارے ساتھ ہوگی، اور جو اسکیمیں اور پلاننگیں اور تدبیریں ہمارے خلاف کی جا رہی ہیں، اللہ سب کو توڑ کے برباد کر دے گا۔ تو اس لیے سنت پر آنے کی نیت کرو گے بھائی، عمل کرو گے سنت پہ انشاءاللہ تعالی، یا ٹالا؟ ہاں ٹالا بھی ہوتا ہے کہ انشاءاللہ ٹالا، چھٹی۔ مسجد میں بیٹھ کے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سنت کے مطابق شادیاں کریں گے، کرو گے بھائی؟ بغیر بارات کے کون لے جائے گا اپنے لونڈے کی؟ بغیر بارات کے۔ اور کون لڑکا ایسا جوان نبی کا عاشق ہے جو یہ کہے پورے گھر کو ناراض کروں گا، نبی کو ناراض نہیں کروں گا، میں بغیر بارات کے شادی کروں گا؟ چاہے اماں ناراض ہو، ابا ناراض ہو، بھیا ناراض ہو، خالہ ناراض ہو، تائی چچی ناراض ہو، سب ہو جاؤ ناراض تم، میں نبی کو ناراض نہیں کر سکتا، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ باقی سب کو کیوں؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ ہم اللہ کی اور نبی کی مان کے چلیں گے، ماں باپ کی ان چیزوں میں مانیں گے جو شریعت کے مطابق ہیں، جو شریعت کے خلاف ہیں اس میں ماں باپ کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ تو نبی سے سچی محبت کا مطلب یہی ہے۔ نبی سے سچی محبت کا مطلب کیا ہے؟ نبی کی اطاعت اور نبی کی فرما برداری۔ نبی کے دین کو اپنے سینے سے لگا لو، اللہ تبارک و تعالی عزت کے دہانے کھول دے گا۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور جو اللہ رسول کی ایمان والے مانتے ہیں ان کی۔ ساری عزتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس میں۔ جب اللہ کے پاس ہیں تو آئیں گے کہاں سے؟ اللہ کے پاس سے۔ جو اللہ رسول کی مان کے چلے گا اللہ اس کو عزت دے گا، جو اس کو ٹھکرائے گا اللہ تبارک تعالیٰ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ذلیل و رسوا کر دے گا۔ صحابہ سے زیادہ دنیا میں ایمان لانے سے پہلے کسی کو گھٹیا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن جب وہ ایمان لائے، اللہ رسول کی مانی، تو عزت کی وہ چوٹیاں ملی ہیں کہ اب جب بھی نام ان کا آتا ہے ہماری گردن جھک جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے جا رہے تھے اور یہودیوں نے کہا تھا تمہارا جو امیر المومنین ہے وہ آئے گا تو ہم چابیاں دیں گے ورنہ نہیں دیں گے، تو حضرت ابو عبیدہ نے ایک چال چلی۔ حضرت خالد بن ولید جو تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی آواز اور چہرہ ملتا ہوا تھا، ان کو سامنے کر دیا، کہا نا اس جیسا ہے وہ نہیں ہے، اس جیسا ہے وہ نہیں ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، جب بیت المقدس کے قریب پہنچے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑے گردآلود ہیں، تو امیر المومنین اچھا لباس پہن لیں، اونٹنی ہے، میں اعلیٰ قسم کا گھوڑا عربی دیتا ہوں، اس پہ سواری کر لیں، آپ کو بڑے بڑے پادریوں سے، یہودی علماء سے ملنا ہے،
اس کیفیت میں مناسب نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر نے کپڑا پہنا تو اپنے اندر کچھ بڑائی سی محسوس ہوئی، اتار دیا۔ دوسری روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لو قال غیرک، ابو عبیدہ تیرے علاوہ اگر کوئی کہتا تو سزا دیتا، تجھ کو اللہ کے نبی نے اس امت کا امین کہا ہے اس لیے کچھ نہیں کہتا۔ اور پھر وہ تاریخی جملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نحن کننا قوما اذلا، ہم ذلیل ترین قوم تھے دنیا میں۔ حضرت عمر کا قول ہے نحن کننا قوما اذلا، ہم ذلیل ترین قوم تھے، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں دین اسلام کے ذریعے سے عزت دی ہے۔ وَلَوِ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّ لِغَيْرِ الْإِسْلَامِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر اسلام کو چھوڑ کر ہم کہیں اور عزت ڈھونڈیں گے اللہ پھر ہمیں ذلیل کر دے گا۔ یہ اپنا معیار بناؤ، یہ سوچ بناؤ اپنی کہ ہمیں عزت دین اسلام میں ملے گی اور کہیں نہیں مل سکتی۔ حضرت عمر پھر اسی لباس میں گرد و غبار لباس میں گئے اور باری غلام کی اونٹنے پر بیٹھنے کی، حضرت عمر کے لگام پکڑنے کی۔ حضرت عمر لگام پکڑے ہوئے ہیں، بیت المقدس کے قریب پہنچے اور کپڑے گرد آلود ہیں۔ یہودی جو علماء وہ دیکھ رہے ہیں اپنی کتاب تورات میں، ایک نظر کتاب میں ایک حضرت عمر کی طرف، کتاب میں حضرت عمر کی طرف، کتاب بند کر دی۔ حضرت عمر بیٹھے، چابیاں لی، حضرت عمر کے حوالے کر دیں کہ جیسا ہماری کتابوں میں لکھا تو ویسا ہی ہے، تجھ سے جنگ کرنا موت کو دعوت دینا ہے، موت کو دعوت دینا۔ پھر کہنے لگے ایک بات ذرا سی کھٹک رہی ہے، کیا؟ کہ جی ہماری کتابوں میں لکھا ہے جو امیر المومنین جس کے ہاتھ پر بیت المقدس فتح ہوگا اس کے 13 پیوند ہوں گے کپڑوں پہ، ہمیں 11 دکھ رہے ہیں، 2 کہاں ہیں؟ 11 دکھ رہے ہیں، 2 کہاں ہیں؟ حضرت عمر نے بغل اٹھا دی، ایک یہاں پہ تھا، دوسری بغل اٹھا دی، ایک یہاں پہ تھا۔ اتنا انہیں معلوم تھا، اتنا انہیں یقین تھا۔ تو اس لیے عزت دین اسلام میں ہے، کہیں اور عزت نہیں ہے۔ تو اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ ہم دین اسلام کو اپنا سب سے بڑا سرمایہ سمجھیں گے۔ مسجدوں کو آباد کرو اور مدرسے کو آباد کرو، اور شادیوں میں خرچہ کم سے کم کر کے، اگر میں ایک بات کہوں آپ عمل کرو تو بڑا مزہ آ جائے گا، کرو گے؟ طے کرو کہ 1 سال شادی ہم صرف 1 لاکھ روپیہ کی کریں گے۔ کتنے کی؟ ہر شادی کتنے کی؟ 1 لاکھ روپے کی، اور باقی جتنا ہماری لگانے کی نیت ہے وہ سارے پیسے مدرسے میں لگا دیں گے۔ کس میں لگا دیں گے؟ مدرسے میں۔ مدرسے کی جگہ بھی ہو جائے گی، لنٹر بھی پڑ جائے گا، نہیں ہو جائے گا؟ آپ کہو گے عزت تھوڑی ملے گی۔ عزت تو ہو سکتا ہے وقتی طور پہ کم ملے، لیکن وہ سامان اپنی قبر میں لے کے جاؤ گے جو رہتی دنیا تک آپ کے لیے ایصال ثواب ہوتا رہے گا، رہتی دنیا تک۔ شادیوں میں خرچ نہ کر کے اپنی ملت کی بچوں کی تعلیم پر خرچ کرو۔ کس پہ خرچ کرو؟ تعلیم پہ خرچ کرو۔ ادارہ بناؤ، بہترین مدرسہ بناؤ، اسکول نہیں ہے تو بہترین قسم کا اسکول بناؤ، بچیوں کا الگ بناؤ، بچوں کا الگ بناؤ، ہمارے بچے پڑھیں۔ اس لیے کہ تعلیم یہ زیور ہے ہمارا، اور جس کے پاس تعلیم نہیں، دیکھنے میں انسان ہے لیکن حقیقت میں حیوان اور جانور ہے۔ کرو گے؟ آپ سوچ رہے بڑے کڑوے گھونٹ پہ لا رہا ہے جو اتر نہ رہے ہماری حلق سے۔ اللہ اتار دے، اللہ اتار دے اور ہمیں حقیقی دین عطا فرمائے۔ بس اسی پہ بس کرتے ہیں، ٹائم بہت ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا ہمیں بولتے ہوئے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا ربی یا ربی یا رب، سبحان ربی الاعلی العلی الوہاب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما. اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ فرما. مولا دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرما. ہر قسم کے شر سے، فتنے سے، فساد سے، بگاڑ سے حفاظت فرما. اللہ اپنے مقبول، محبوب، مخلص بندوں میں ہمیں شامل فرما. اے اللہ ہم بہت نالائق بندے ہیں، بہت گناہ کیے، صبح بھی، شام بھی، دن میں، رات میں، ہر وقت، ہر جگہ، ہر حال میں گناہ کیے ہیں. میرے مولا تو بڑا معاف کرنے والا ہے، ہمیں بھی معاف فرما. اے اللہ تو نے تو 100 کے قاتل کو معاف کر دیا، ہمیشہ کی بدکارہ کو معاف کر دیا، بڑے بڑے مجرموں، پاپیوں کو معاف کر دیا. اللہ ہمارے بھی گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے. اللہ معاف فرما دے، ہمیں تو اپنا بنا لے اور اپنا بنا رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنی رضا والے اعمال پہ ہمیں ثابت قدم فرما. نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر جان چھڑکنے والا بنا دے. اللہ نبی والے اخلاق ہمیں دے دے، صحابہ والی خوبیاں ہمیں نصیب فرما دے. اے میرے اللہ ایمان کا کمال ہمیں عطا فرما دے. مولا ہماری ضرورتیں تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہماری تمام تر حاجات کو غیب سے پورا فرما. میرے مولا جیسے بچے کو ماں کے بغیر سکون نہیں ملتا، بندے کو بھی رب کے بغیر سکون نہیں مل سکتا. اے اللہ اپنے قرب کی ہمیں چھاؤں نصیب فرما. اللہ ہم تو خاندانی فقیر ہیں، ہمارے دادا بھی تجھی سے مانگتے تھے، اللہ ہمارے ابا بھی تجھی سے مانگتے چلے گئے. اللہ ہماری 80 سال کی بوڑھی ماں بھی تجھی سے مانگتی ہے، ہمارے معصوم بچے بھی تجھی سے مانگتے ہیں. اللہ ہم سب بھی تیرے سامنے بھیک کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. میرے مولا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہماری بھیک ہمیں عطا فرما دے. تو ہم سے راضی ہو جا اور اپنی رضا ہم سے متعلق فرما دے. پیارے اللہ کوئی بھی اپنے گھر بلا کے کسی کو خالی نہیں لوٹا تھا. اللہ ہم سب تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو بھی ہمیں خالی نہ لوٹا. ہماری پریشانیاں، مشکلیں تو خوب جانتا ہے. اللہ تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما، مشکلیں آسان کر دے. اللہ بیماریاں دور فرما دے، صحت اور عافیت کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما. کریم آقا ہم تو بچپن سے تیرا نام لیتے آئے. اللہ جب پیدا ہوئے تو ابا نے کان میں تیرا نام لیا تھا، بولنے لگے تو اللہ اللہ کہنا سکھایا، چلنے لگے تو تیرے گھر کا انگلی پکڑ کے دروازہ دکھایا کہ یہیں سے ملے گا. اللہ ہم اس وقت سے تجھ سے مانگتے چلے آئے، نام لیتے چلے آئے. اللہ اب بال سفید کر لیے. مولا دنیا والے بھی بوڑھے نوکر کو نہیں نکالا کرتے. اللہ تو بھی ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمیں نبھا لے، ہمیں اپنے سے دور نہ فرما. اللہ بچہ ماں سے دور رہ کے چین نہیں پاتا، بندہ رب سے دور رہ کے سکون نہیں پا سکتا. اپنے قرب کی ٹھنڈی چھاؤں ہمیں نصیب فرما دے. اللہ گناہوں سے ہماری جان چھوڑا دے. اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں ہیں، یہ زبان مانگنے کے قابل نہیں، یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں. سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں سنے ہوئے ہیں، لت پت ہیں. اللہ معاف فرما دے، معاف فرما دے. مولا تو نے تو اعلان کرایا ہے انی لغفار لمن تاب، میں بہت معاف کرنے والا ہوں جو توبہ کرے. اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما. اللہ گناہوں سے گھن عطا فرما، نفرت عطا فرما، طاعت کا ذوق عطا فرما، عبادت کا شوق عطا فرما. اے اللہ جنت کے شوق لگا دے، اپنی ملاقات کے شوق لگا دے. میرے پیارے اللہ اپنی محبت،
اپنا عشق، اپنی معرفت ہمیں نصیب فرما، اپنے نبی سے سچی محبت عطا فرما، نبی کی محبت کو ہمارے رگ و پے میں بسا دے، دل کے نہا خانوں میں بسا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وارفتہ فرما دے۔ اے کریم آقا، کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما۔ اللہ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرما، اہل حق کا غلبہ فرما۔ اے اللہ، جس بچے نے قرآن پاک کے حفظ کو مکمل کیا ہے، مولا اس کے سینوں کو قرآن کے نور سے بھر دے۔ اے اللہ، الحمد شریف کی طرح سے قرآن یاد کرا دے۔ اللہ اسے حافظ قرآن بنایا، عالم قرآن بھی بنا دے، عامل قرآن بھی بنا دے، ناشر قرآن بنا، خادم قرآن بنا، اور اللہ اسے عاشق قرآن بنا دے، قرآن کا عاشق بنا دے، اور اس کے حفظ کی برکت سے اس کے پورے خاندان والوں کو 100% دین پہ چلنے والا بنا دے۔ کریم آقا، ہماری نسلوں میں قرآن کے فیض کو قیامت تک کے لیے اخلاص کے ساتھ جاری فرما۔ اے اللہ، ہمارے ہر گھر کو مسجد، مدرسہ اور خانقاہ کا نمونہ بنا دے۔ میرے پیارے اللہ کریم آقا، ہم بہت بگڑے ہوئے بندے ہیں، بہت اچھا بننا چاہتے ہیں۔ اللہ تو ہماری اصلاح فرما دے، ہماری تربیت فرما دے، اپنے دوستوں میں، اپنے اولیاء میں ہمیں شامل فرما۔ پیارے اللہ، جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، متوقع ہیں، جن کا حق ہے، سب کی جائز مرادیں، تمنائیں پوری فرما۔ اللہ، جتنے لوگ یہاں بیٹھے، ان کے دلوں میں جو جائز مرادیں ہیں، یا جو مائیں بہنیں سن رہی ہیں، ان کے دلوں میں جو جائز تمنائیں ہیں، اللہ سب کی جائز مرادیں، تمنائیں پوری فرما۔ اللہ، جتنی خیر کی دعائیں ہمارے نبی نے مانگی، ہمیں پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور فتن سے آپ نے پناہ چاہی، ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو علو صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا رحمت۔